الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے کا اور اس پر عمل کرنے کا اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ اور اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر،
جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر مبعوث فرمایا، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے تمام لوگوں پر یہ فرض قرار دیا گیا کہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے ہیں، ان کی اتباع نہیں کرتے ہیں، ان کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آج ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کا مہینہ ہم سے بالکل کٹتے چلا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان کے تقریباً 20 روزے ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب باقی کے جو دن باقی ہیں اس مہینے کے جو آخری جو عشرہ ہے، آخری کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کن اعمال کو اپنانا چاہیے اور ان آخری عشرے کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو آخری جو عشرہ ہے، یہ عشرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، نمازوں کا، قرآن مجید کی تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، تمام عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب درمیانی عشرہ یعنی دوسرا 10واں دن ماہ رمضان کا جب شروع ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی اعمال کو انجام دیا کرتے تھے۔ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا، جب آخری رمضان کے آخری جو 10 دن ہیں جب شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے جو 20 دنوں سے جو محنت کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری 10 دن کرتے تھے۔ یعنی 20 دن میں جتنی محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری کے جو 10 دن بچے ہوئے ہیں ان 10 دنوں کے اندر خوب محنت کرتے تھے عبادتوں کے اندر۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے، ما لا یجتہد فی غیرہا، جتنی محنت دوسرے دنوں میں محنت نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے دن فوت ہوتے جا رہے ہیں ہم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکیاں جمع کرنے کی، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کا، شکر ادا کرنے کا بہت زیادہ جذبہ، شوق بڑھ جاتا تھا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ یہ بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان کا آخری عشرے میں داخل ہو جاتے تھے، احیا لیلہ، کہ اپنے خود جاگتے تھے، وایقظ اہلہ، اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ وشد مئزرہ، اور کمر بستہ ہو کر خوب جوش و جذبے کے ساتھ خوب عبادتیں کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے میرے بھائی۔ تو ان دونوں حدیثوں کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائی
کہ جو آخری جو عشرہ ہے، جو آخری جو 10 دن بچے ہوئے ہیں، ان 10 دنوں کی ہمیں قدر کرنا چاہیے. اس 10 دنوں کے اندر ہم جتنا ہو سکے ان 10 دنوں کے اندر ہم خوب عبادتیں کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب ہمیں حاصل کرنا چاہیے. جہنم سے بچنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے، جنت کو اپنانے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. یہ تڑپ، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو دیکھیے اب آخری عشرے میں، اب آخری عشرہ کیا ہے، شروع ہو چکا ہے. آخری کے جو 10 دن ہیں شروع ہو چکے ہیں. تو ان 10 دنوں کو ہم کس طرح سے ہمیں گزارنا چاہیے، کن عبادتوں کو کر کے ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا چاہیے. تو آئیے جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا عمل ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ آخری جو عشرہ ہے، آخری کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر ہم اعتکاف میں بیٹھنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. کیا میرے بھائیوں، کیا کرنا چاہیے؟ اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے. سب سے پہلے یہاں پر اکثر لوگ کیا ہے، اعتکاف کا معنی نہیں جانتے. اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اعتکاف کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے روزہ رکھا، روزے کا ہمیں معنی مطلب ہمیں معلوم ہے. نماز ہم نے پڑھتے ہیں، نماز کا معنی مطلب ہمیں معلوم ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کا بھی ہمیں معنی مطلب کیا ہے، معلوم ہے. حج بھی کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں معنی معلوم ہے. تو میرے محترم بھائیوں، جس طرح یہ عبادتیں ہیں، اعتکاف بھی، یہ بھی ایک سب سے بڑی عبادت ہے. یہ بھی کیا ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنبیہ کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں، اے پیغمبر، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کیا ہے، کعبۃ اللہ کو صاف کیا کرو، پاک کیا کرو. اور اس لیے کہ جو لوگ کیا ہے، بہت سارے لوگ آئیں گے اور اعتکاف میں بیٹھیں گے، بہت سارے لوگ آئیں گے، عبادت کریں گے، طواف کریں گے، میرا تقرب حاصل کریں گے. ان لوگوں کے لیے آپ خانہ کعبہ کو پاک و صاف رکھیے. اور جو اعتکاف میں جو لوگ بیٹھنے والے ہیں ان کا انتظام کیجیے. تو میرے محترم بھائیوں، اعتکاف کیا ہے، سال میں، سال بھر میں آپ کسی بھی وقت کیا ہے بیٹھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت میں بیٹھ سکتے ہیں. لیکن ماہ رمضان کے مہینے کے اندر جب اعتکاف کی جب بات آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری کے جو 20 دن ہیں، رمضان کے جو آخری کے جو 20 دن ہیں، 20 کے 20 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ کسی خاص جگہ کے ساتھ جڑ جانا، کسی خاص جگہ کے ساتھ کیا ہے، جڑ جانا، بیٹھ جانا. اور شرعی اعتبار سے اصطلاحی معنی اگر ہم دیکھیں گے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دنیا کی مخلوقات سے الگ ہو کر، چاہے وہ رشتہ دار ہو، بیوی بچے ہو، دوست و احباب ہو، جو کوئی بھی ہو، ان تمام لوگوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک سوئی ہو کر مسجد کے اندر ایک خاص جگہ میں بیٹھ کر عبادت کرنے کا نام کیا ہے، اعتکاف ہے. میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے میرے بھائی کہ ہم نے ہماری عمریں کیا ہے، 20 25 30 40 50 60 70 سال ہماری زندگی گزاری ہے. لیکن ان سالوں کے اندر بہت سارے رمضان ہمارے سالوں میں کیا ہے، ہماری زندگیوں میں گزرے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ان ماہ رمضان میں روزہ تو رکھا ہے، قیام اللیل کا اہتمام بھی کیا ہے، دعا کا اہتمام بھی کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بھی کیا ہے، کیا آپ نے اعتکاف میں بیٹھ کر، اعتکاف میں بیٹھنے کی کبھی کوشش کی ہے؟ یہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے میرے بھائی. نہیں، کوئی بھی کہے اس عمل کو انجام دینے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. تو میں آپ لوگوں سے ادباً و احتراماً گزارش کرتا ہوں میرے بھائی کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، انسان تمام مخلوق سے الگ ہو کر وہ اس لیے بیٹھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرے. اور اللہ رب العالمین بھی اس بندے سے اتنا محبت کرتا ہے، اتنا محبت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے تمام اعمال کو قبول اللہ رب العالمین کر دیتے ہیں. تو اسی لیے اس عمل کو کیا ہے، ہمیں انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. دیکھیے اعتکاف کے تعلق سے اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں میرے بھائی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے 20 دن کا بھی اعتکاف بیٹھے، 10 دن کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ تو جو لوگ کیا ہے 20 دن کا 10 دن کا بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو وہ جتنے دن چاہیں جتنے دن چاہے وہ کیا ہے مسجد میں بیٹھ کر کہے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں، عبادتیں کر کے، نمازیں پڑھ کے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کر کے، دعاؤں کا اہتمام کر کے، نوافل سنتوں کا اہتمام کر کے جتنے دن چاہے آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک دن اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو صبح کی فجر کی نماز سے بعد سے لے کر کہے مغرب تک بیٹھیں، اور کوئی نہیں رات میں اگر کوئی بیٹھنا چاہتے ہیں تو مغرب کی نماز کے بعد سے شروع کریں، فجر طلوع ہونے تک، نماز ختم ہونے تک کہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ یعنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کہیں مسجد کے اندر ایک خاص جگہ مقرر کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایک صحابی تھے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر کہے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قریہ، میں جہاں سے آتا ہوں وہ شہر، وہ علاقہ بہت دور ہے، وہ علاقہ کیا ہے بہت دور ہے، میں یہاں پر آ نہیں سکتا، تو آپ مجھے بتلائیے کہ ماہ رمضان کے جو آخری عشرے ہیں تو ان آخری عشروں کو پانے کے لیے میں کس دن کہے آنے کی کوشش کروں، کون سے دن آپ مقرر کریں گے، میں آ کر کہے عبادت کروں گا، میں آ کر اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20/3 یا کہے 20/5 یہ 2 دن کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو وہ صحابی کیا ہے دن پورا سفر کرتے ہیں، دن پورا کیا ہے سفر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد مغرب کی نماز ختم ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز ختم ہو جاتی ہے تو وہ صحابی آتے ہیں، اپنے گھوڑے کو، اپنے اونٹوں کو جس پر وہ سواری کر کے آئے تھے، اس اونٹ کو، اس گھوڑے کو کیا ہے غلام کو، اپنے غلام کو دے دیتے ہیں، جاؤ اس کو کیا ہے اس جگہ باندھ دو۔ اس کے بعد غلام بھی اور وہ صحابی بھی اعتکاف میں مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ کب سے؟ مغرب کے بعد سے لے کر کہے صبح کی نماز ختم ہونے تک، طلوع فجر تک، چاش کے وقت تک کہے وہ صحابی مسجد میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس طرح پوری کی پوری رات وہ صحابی اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو 10 دن باقی ہیں، ان 10 دنوں کے اندر کسی نہ کسی دن کہیں ہمیں بیٹھنے کی ہمیں ضرور کوشش کرنا چاہیے میرے بھائی، عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے اعتکاف کے تعلق سے، عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتکف ازواجه من بعده۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کا ذکر کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ آخری کے جو 10 دن ہے، پورے کے پورے 10 دن مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ پھر اللہ حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اس کے بعد ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف میں بیٹھنے لگتے تھے، اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے، ہمیں بھی کیا ہے اس عمل کو انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔
کیا میرے بھائیوں عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ؟ تو دیکھیے، اور اسی طرح ان آخری عشرے کے اندر سب سے پہلا عمل کیا ہے ہمیں جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسرا جو عمل ہے ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کرنا ہے وہ ہے قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ سنن ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ اس حدیث کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رمضان گزارتے تھے، رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 21ویں رات آتی ہے، 21ویں رات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہے قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے، قیام اللیل کا اہتمام کرواتے تھے۔ پھر بسپر یعنی 22 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام نہیں کرتے تھے، قیام اللیل کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ پھر کہے بسپر 3 کا جو روزہ آتا ہے اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام گھر والوں کو جگاتے اور ازواج مطہرات کو بھی اس رات کو پوری کی پوری رات جاگنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اتنی لمبی قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے ڈر ہوتا تھا کہ کہیں سحری کا وقت نکل جائے، سحری کا وقت نکل جائے، اتنا ڈر ہوتا تھا۔ اتنی لمبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخ راتوں میں ان 10 دنوں کے اندر بہت لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25ویں تاریخ کو بھی اسی طرح عمل کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حکم دیا کرتے تھے کہ تم اس ماہ رمضان کی جو آخری عشرے ہیں ان عشروں کے اندر قیام اللیل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، لمبی نمازوں میں کھڑ کر اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ زاریات کے اندر متقین کی صفات، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کی صفات اللہ رب العالمین بتاتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ بہت کم لوگ ہیں جو راتوں میں اٹھ کر وہ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت کم سویا کرتے ہیں اور راتوں میں بہت زیادہ عبادتیں کیا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں وہ اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین اس وقت میں آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ کہاں پر؟ بولو میرے بھائی، کہاں پر نازل ہوتے ہیں؟ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ نازل ہو کر بندوں سے کہتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے دعا کرے، مجھ سے مانگے، میں اس کی دعا کو قبول کروں، میں اس کی دعا کو جواب دوں۔ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اسی حدیث کے تعلق سے مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اور لمبی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس وقت تہجد کے وقت میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور طلوع فجر تک کیا ہے اللہ رب العالمین بندوں سے کہتے رہتے ہیں، بندوں سے کہتے ہیں کوئی بندہ ہے جو مجھ سے دعا کرے، کوئی بندہ ہے اٹھ کر قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ تو میرے محترم بھائی، یہ تہجد کا وقت میں آپ جو بھی عبادت کریں گے، چاہے نماز ہو، چاہے ذکر و اذکار ہو، چاہے قرآن مجید کی تلاوت ہو، چاہے دعا کا اہتمام ہو، وہ عبادتیں، وہ اعمال اللہ رب العالمین آپ کی ضرور قبول کرتے ہیں میرے بھائی۔ یہ وقت ہی ایسا ہے قبول ہونے کے بہت، آپ دیکھیں قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تہجد کا بے شمار کیا ہے لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کیا ہے تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ
اللہ رب العالمین کا جو تقرب، اللہ رب العالمین سے کہے محبت اگر حاصل کرنا ہے تو وہ تہجد کا سب سے صحیح وقت ہے میرے بھائی. چل عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح اسی کے تعلق سے، قیام اللیل کے تعلق سے کہے ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، جو لوگ کیا ہے قیام اللیل کا، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی بستروں کو دور رکھتے ہیں. پھر یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اس وقت میں اٹھ کر نیند سے اپنے بستروں کو الگ کر کے وہ اللہ رب العالمین سے اس طرح پکارتے ہیں، ڈرتے ہوئے، امید کے ساتھ پکارتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے امید کے ساتھ کہے پکارتے ہیں. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور انہیں جو بھی رزق دیا گیا ہے، ينفقون، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ اخفی لہم من قرۃ اعین، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس عمل میں، اس عبادت میں کیا چھپا کے رکھا ہے اللہ رب العالمین نے، آپ نہیں جانتے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان اعمالوں کا بدلہ ہے، ان نیکیوں کا بدلہ ہے جو تم کیا کرتے تھے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے میرے بھائی. اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کس کا ذکر کیا؟ جو قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ رب العالمین سے ڈر کر امید کے ساتھ اللہ رب العالمین سے پکارتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، کیا ہے اس آخری جو 10 دن ہیں، ان آخری 10 دنوں کے اندر سب سے پہلا عمل ہمیں جو کرنا ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ کر کہے ہمیں عبادتیں کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. دوسرا عمل کیا ہے؟ قیام اللیل، تراویح کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور تیسرا عمل جو ہے، وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر والی جو رات ہے، لیلۃ القدر والی جو رات ہے، اس رات کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے. اس رات کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تلاش کرنا چاہیے. کیسے تلاش کرنا چاہیے؟ اس کے تعلق سے کہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل آخری کے جو 10 دن ہیں اس میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں رات کو کہے اعتکاف میں بیٹھے، اور اس رات پوری کی پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے لگے. تو اس وقت کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ دکھلایا گیا کہ یہی کہے وہ لیلۃ القدر والی رات ہے، یہی وہ رات ہے جو قدر والی رات ہے. اب خواب میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو صحابہ کرام کو پہنچانے کے لیے، اس بات کو صحابہ کرام کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، نکلے راستے میں، تو راستے میں کیا ہے 2 مسلمان آپس میں بحث کر رہے تھے، 2 مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن ان دونوں مسلمانوں کی طرف چلا جاتا ہے، ان دونوں مسلمان جو آپس میں بحث کر رہے تھے اس کی طرف چلا جاتا ہے. تو پھر اللہ رب العالمین کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس بات کو نکال دیتا ہے کہ جو آخری کے جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کے اندر لیلۃ القدر والی رات کون سی ہے وہ بھول جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ آخری کے جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کے اندر کہے اس رات کو تلاش کرو، لیلۃ القدر والی رات کو تم کیا کرو؟ تلاش کرو. لیلۃ القدر یعنی لیلۃ القدر کی جو رات ہے میرے بھائیو، فضیلت والا کہے رات ہے میرے بھائی، فضیلت والا رات ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی امت کے لیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے
مبارک فرشتے کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے مبارک کتاب جو قرآن مجید ہے، اس مبارک ماہ رمضان کے مہینے میں شب قدر والی رات، لیلۃ القدر والی رات میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس کتاب کو نازل فرمایا. اس کتاب کو کیا ہے نازل فرمایا. تو میرے محترم بھائیو، یہاں پر ایک بات ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کہے اس سورہ کو پڑھیں گے تو اس سورت کے اندر کہے اس لفظ کا لیلۃ القدر والی جو لفظ ہے 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ بولے میرے بھائی، 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رات کیا ہے بہت ہی زیادہ قدر والی رات ہے، بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس لیلۃ القدر والی رات میں ہم نے کیا ہے نازل کیا. کس کو؟ قرآن مجید کو. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ لیلۃ القدر والی رات کیا ہے؟ آگے پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح. کیا ہے اس کے بعد؟ فيها بإذن ربهم، کہ اس میں وہ اپنے رب کی اجازت لے کر کے ہے نازل ہوتے ہیں. کس کے؟ اللہ رب العالمین کی اجازت لے کر کے ہے وہ یہاں پر اس دنیا کے اندر نازل ہوتے ہیں. بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات ایسی رات ہے جو سلامتی والی رات ہے. کون سی رات ہے؟ سلامتی والی رات ہے. آپ اس رات کو گزاریں گے تو آپ پر سلامتی نازل ہوں گے. کب تک؟ حتی مطلع الفجر. اور یہ رات کب تک رہے گی؟ صبح کی جو سورج ہے طلوع ہونے تک کیا ہے یہ رات باقی رہے گی. بہت سارے لوگ کیا ہے صرف فجر کی نماز تک کیا ہے اس رات کو سمجھتے ہیں. جیسے ہی فجر کی اذان دی جاتی ہے تو کیا ہے اس رات کا لیلۃ القدر والی رات کا کیا ہے ختم ہو جاتی ہے، اس طرح سمجھتے ہیں. حقیقت میں کیا ہے قرآن مجید کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے طلوع فجر تک. جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک کیا ہے یہ رات لیلۃ القدر والی رات کیا ہے باقی رہتی ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں یہ رات کیا ہے بہت فضیلت والا عمل ہے میرے بھائی، بہت فضیلت والا دن ہے، رات ہے. کیوں؟ کیونکہ اس آیت کے اندر اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے اگر آپ عبادت کریں گے. اور اللہ رب العالمین نے اس ایک رات کو پانے کے لیے ماہ رمضان کے جو آخری عشرہ ہے، ماہ رمضان کے جو آخری جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کے اندر اس ایک رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. بہت سارے لوگ کیا ہے صرف اور صرف ماہ رمضان کی 27 رات کو ہی کہے جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اسی رات کو لیلۃ القدر سمجھتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیثوں کے اندر اگر آپ پڑھیں گے، حدیث کا مطالعہ کریں گے، حدیثوں کے ذریعے سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ایک سال 21ویں رات لیلۃ القدر آتی ہے، دوسرے سال یعنی ایک سال کیا ہے 25ویں رات، ایک سال 27ویں رات کیا ہے لیلۃ القدر والی رات آتی ہے، ایک رات 29ویں آتی ہے. اس طرح کیا ہے مختلف دنوں میں مختلف طریقے سے یہ دن کیا ہے نازل ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دن کو مقرر نہیں کیا، بلکہ جو آخری جو عشرہ ہے ان عشرے کے پورے دن کہے جاگنے کا حکم دیا، اس پورے کی پوری رات کو کہے جاگ کر عبادت کرنے کا حکم دیا، اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا. اس رات کو کیسے تلاش کیا جائے اس کا بھی ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کیا ہے موسم درمیانی رہتا ہے. اس رات کیا ہے کیسا رہتا ہے؟ درمیانی موسم رہتا ہے. یعنی اگر گرمی کا موسم ہے تو وہ رات کیا ہے نہ گرمی زیادہ رہتی ہے
نہ ٹھنڈی زیادہ رہتی ہے، یعنی درمیانی موسم رہتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اب پورے دن کہے اگر جا کر عبادت کریں گے، جس دن آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ علامتیں اگر آپ پائی جاتی ہیں، یہ علامتیں اگر آپ کے اندر تصور پائی جاتی ہیں، تو آپ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ رات کیا ہے، لیلۃ القدر والی رات ہے۔ یہ رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر والی رات ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ یہ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، کہے نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے، اور صدقہ و خیرات کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ان تمام عبادتوں کو کر کے ہم کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں، جو خاص طور پر کیا ہے، اس ماہ رمضان کے جو آخری جو 10 دن بچے ہوئے ہیں، ان 10 دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے کیا ہے، ان 10 دنوں کی قدر کریں، کیونکہ کہے آئندہ رمضان کہے آپ کو نصیب ہو یا نہیں، نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ ماہ رمضان آنے والا ہے، اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں، لیکن آپ کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ آئندہ رمضان پانے والے یا نہیں پانے والے ہیں۔ تو اسی لیے جو ماہ رمضان کے جو 10 دن باقی ہیں، ان 10 دنوں کے اندر روزے کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کو اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن مجید کی چند آیتیں ہی کیوں نہ ہو کہ اس کو پڑھ کر یاد کرنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ نماز کی جو دعائیں ہیں وہ دعاؤں کو سیکھنے کی کوشش کریں، نماز کی اور کیا ہے دیگر جو دعائیں ہیں، روزمرہ کی جو دعائیں ہیں، ذکر اذکار ہیں، وہ تمام چیزیں کیا ہے پڑھ کر سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اب نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے میرے بھائی؟ اب نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ اور رمضان چلا جاتا ہے، رمضان چلے جانے کے بعد کیا ہے، آپ مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، آپ مسجدوں کو بھول جاتے ہیں، عبادتوں کو بھول جاتے ہیں، نمازوں کو بھول جاتے ہیں، دعاؤں کو، ذکر و اذکار کو بھول جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں جو وقت ملا ہے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے کیا ہے اس کی قدر کرنا چاہیے، اس میں کثرت کے ساتھ کیا ہے عبادتیں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بدعا کی تھی ان لوگوں کے تعلق سے جو لوگ کیا ہے ماہ رمضان کا پورا مہینہ پاتے ہیں لیکن اس ماہ رمضان سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، اس ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ استفادہ حاصل نہیں کرتے، عبادتیں کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرواتے، اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی کہ ایسے لوگ کیا ہیں برباد ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، نقصان ہے، خسارہ ایسے لوگوں کے لیے۔ تو جو بھی لوگ اس ماہ رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اس میں عبادتیں نہیں کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح دعاؤں کا، قرآن مجید کی تلاوت کا، ذکر و اذکار کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا کے مستحق بن جائیں گے۔ کیا آپ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا کے مستحق بننا چاہتے ہیں میرے بھائیوں؟ بولو میرے بھائی، بننا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ بولو میرے بھائی، نہیں چاہتے۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ اس مہینے کی جو فضیلتیں ہیں، جو عبادتیں ہیں، کثرت کے ساتھ خوب محنت کر کے کیا ہے کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں کہے ماہ رمضان کی جو آخری کے جو 10 دن ہیں اس کی فضیلتیں، اس کی اہمیتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسری بات یہ ہے کہ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کہے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو
کہیں شرک اور بدعات بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔